یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کتاب میں دیے ہوئے، اس ناول میں دی ہوئی تمام شاعری رسوا کی اپنی ہے. اس میں ایک مصرعے کے علاوہ کہیں کسی اور شاعر کا کلام استعمال نہیں ہوا ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ مرزا دبیر کا ایک مصرعہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی شعر کسی اور کا نہیں، سب رسوا کی اپنی شاعری. لیکن جس طرح یہ گفتگو جاری و ساری ہے، وہ اصل میں امراؤ کو ایک شاعرہ کے طور پر شابلش کر رہے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں اور اس چیپٹر کے آخری 3-4 صفحے کی بات کرتے ہیں. پیج 52 اور 53. پیج 52 میں اور 53 میں 2 کمروں کی ڈسکرپشن ہے. ایک کمرہ بڑا سجا سجایا خوبصورت کمرے جو باقی لڑکیوں کے پاس ہیں، اور ایک وہ کمرہ جہاں امراؤ خود رہ رہی ہے. ان ڈسکرپشنز کی ہم 2 طرح سے اہمیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک رسوا کے سٹائل کے حوالے سے، ان کے انداز بیان کے حوالے سے کہ وہ ڈسکرپشنز دینے میں، کسی چیز کی منظر کشی کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. ان کمروں کو پڑھ کر، ان کے بارے میں پڑھ کر آپ وہ پورا منظر سوچ سکتے ہیں. اور دوسرا پہلو ہے امراؤ کی اپنی نفسیاتی اٹھان کی طرف، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ اس کی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اب اس کی ہمجولیاں، کی سہیلیاں خورشید اور بسم اللہ جان، دے اپیئر ٹو بی بیٹر. وہ امراؤ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہو گئیں. کسی طرح ان کو مجھ سے ایک ڈسٹنکشن حاصل ہو گئی. ان دونوں کو امپورٹنس مل رہی ہے، اہمیت مل رہی ہے. لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان کے اپنے کمرے ہیں. they have their own circle of admirers. جبکہ دوسری طرف امراؤ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ ابھی تک وہ so called she is not in the field. اس کی ابھی تک کوئی پبلک پرفارمنس نہیں ہوئی، کوئی اس کو ابھی تک رسمی طور پر گائکاؤں کے یا طوائفوں کے حلقے میں شامل نہیں کیا گیا. اس لیے ابھی تک لوگ اس کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ روایت یہی ہے کہ جب کسی مسیح ہو جائے، ایک پبلک پرفارمنس دے دی جائے، کوئی اس پہلی پرفارمنس کو پے کرے، تو اس کے بعد she becomes a full-fledged member of the community. لیکن امراؤ یہ کہتی ہے کہ اس کو ایک محرومی کا احساس اس کے دل میں جاگ رہا ہے. ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ امراؤ اپنے اوپر فخر کرتی ہے، اسے غرور ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں. اور یہاں کہ جب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس دنیا اندھیر ہو گئی. Why I'm not being given all that importance? That is eating into her soul. اور اس جگہ گوہر مرزا اس کی طرف توجہ دینا شروع کرتا ہے. امراؤ is suffering from the sweet 16 syndrome. She is in that age where you want to attract the opposite gender. جب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے میری طرف توجہ دیں، ایک فطری خواہش جس کو یہ غیر فطری ماحول مزید جلا بخش رہا ہے. کیا بولا؟ اوپر سے گزر گیا.
میں میرا خیال ہے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دوں, the natural instinct to be the center of attention, which is the outcome of the later teens, and the whole environment of perverted pleasure which is surrounding Rao adds fuel, in fact adds high octane to the already burning fire. And the outcome is that she is attracted towards the first man who gives her the required attention which she craves. And unfortunately that happens to be Gauhar Mirza. Now گوہر مرزا اس کی زندگی کا محور بن جاتا ہے اور وہ آخری دم تک اس محبت کو بھلا نہیں پاتی. یہ امراؤ کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے کہ وہ ایک خاص رکھ رکھاؤ, ایک خاص نفاست رکھتی ہے کہ ایک دفعہ جس کو اس نے اپنا مان لیا یا ایک دفعہ جس کو اس نے اپنی زندگی میں اہمیت دے دی تو بعد میں وہ اس شخص کو برا کہنے میں یا اس کے ساتھ بے وفائی کرنے میں بہت ریلکٹنٹ ہے. وفا, سچائی امراؤ کے کردار کا حصہ ہے, لیکن یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ جو کسی طوائف میں نہیں ہو سکتی, اور یہی بات امراؤ کو کبھی بھی ایک مکمل طوائف نہیں بننے دیتی. سو یہ چیپٹر 4 کا انجام ہے یا اختتام ہے کہ اب جب کہ گوہر مرزا اس کی زندگی میں کچھ ہلچل مچا رہا ہے اور امراؤ اپنی زندگی میں اگلا قدم لینے کو تیار ہے. چیپٹر 5 اور چیپٹر 6 پڑھ کر آئیے گا. آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.